اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں ان کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس اپنی بیویوں کے ساتھ سوار تھے۔ آپ کا ایک اور بیٹا آبر تھا جو طوفان نوح سے قبل فوت ہو چکا تھا، اور ایک اور بیٹا کنعان تھا جو کہ کافر اور بدعمل تھا اور طوفان میں اپنی ماں کے ساتھ غرق ہوا۔ یہی وہی کنعان ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی لہروں میں انہیں لیے چلتی جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ان سے الگ کافروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ وہ بولا، میں کشتی میں سوار ہونے کے بجائے ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر اس شخص کو جس پر وہی رحم کرے۔ اسی اثناء میں دونوں باپ بیٹے کے درمیان طوفانی موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا تو بیٹے کی محبت نے دم بھرا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، جو تیری اطاعت تو فرمانبرداری اور تیری پیغام ہدایت کو قبول نہیں فرماتا وہ کہاں تیرا ہے؟ اور جن کو نجات کا میں نے وعدہ فرمایا یہ ان نجات پانے والوں میں سے نہیں ہے اور نہ ہی اہل ایمان کے قافلہ والوں میں سے ہے، لہذا یہ کفر اور سرکشی کے ثبوتوں کے سمیت غرق ہو کر رہے گا۔ روایات میں ہے کہ اس کے بعد سطح آب بلند ہونا شروع ہوئی اور اس قدر بلند ہوتی چلی گئی کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئیں۔ کشتی کتنے دن پانی پر تیرتی رہی اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کچھ کے نزدیک 40 دن، کچھ کے نزدیک 5 سے 6 ماہ اور کچھ کے نزدیک 1 سال تک پانی پر کشتی موجود رہی۔ اس زمن میں حافظ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ان کے کنبے سمیت 80 افراد سوار تھے۔ کشتی 150 دن پانی پر چلتی رہی، اس کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب تھا۔ 40 دن تک یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہے، پھر اسے جوڈی پہاڑ کی طرف پھیر دیا گیا، وہاں جا کر کشتی ٹھہر گئی۔ آپ اسی متن میں ایک اور روایت نقل کرتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہونے کا دن 10 رجب ہے۔ کشتی مسلسل 150 دن پانی پر چلتی رہی، یعنی 10 ذوالحج کی تاریخ تک رواں رہی۔ پھر 1 ماہ تک کشتی جوڈی پہاڑ کے اوپر ٹھہری رہی اور 10 محرم الحرام یعنی کہ یوم عاشوراء کے دن حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے۔ جب طوفان کو ختم کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی نگل لے اور آسمان کو حکم دیا، اے آسمان خشک ہو جا۔ چنانچہ زمین نے فوراً پانی اپنے اندر کھینچنا شروع کر دیا اور آسمان سے بارش برسنا رک گئی۔ کشتی کے ٹھہرنے کے بعد نوح علیہ السلام نے اس پر سے 70 پوشی یعنی کہ شامیانہ ہٹا دیا اور کوے کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا، مگر وہ مردار کھانے میں مشغول ہو گیا اور واپس نہ پلٹا۔ پھر آپ نے کبوتر کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ کبوتر زیتون کا پتہ لے کر حاضر خدمت ہوا، جس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ پانی اتر چکا ہے۔ یوں آپ نے کبوتر کے لیے ہمیشہ امن و امان کی دعا فرمائی۔ آپ سب سے پہلے کشتی میں سے باہر آنے والوں میں سے تھے۔ حافظ ابن کثیر کی نقل کردہ ایک روایت کے مطابق یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے تو وہ لوگ یوم عاشوراء کا روزہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، ارے تم نے کس چیز کا روزہ رکھا ہے؟ تو کہنے لگے، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی اور فرعون غرق ہوا اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری اور قوم نوح کشتی سے باہر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے شکر کے لیے روزہ رکھا، ہم انہی کی پیروی کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں زیادہ حقدار ہوں کہ روزہ رکھوں، اور اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا وہ روزے کی نیت کر لے، اور جس نے کھا لی اور باقی دن کھانے پینے سے گریز کرے
اور باقی دن کا روزہ رکھے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ پہلے دن جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے تو آپ کی آنکھیں زیادہ دیر تک تاریکی میں رہنے کی وجہ سے اندھیرے میں رہنے کی عادی ہو گئی تھیں، لہٰذا سورج کی روشنی سے آنکھیں خیزہ ہونے لگیں۔ اس پر حکم ہوا، اے نوح، آنکھوں میں سرما لگائیں۔ الغرض، حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم خدا سب کو کشتی سے باہر نکال لیا اور ایک ذبیحہ خانہ کی بنیاد رکھی جہاں پر حلال جانوروں اور حلال پرندوں کی قربانی دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا، اے نوح، آئندہ کبھی روئے زمین پر ایسا خطرناک طوفان نہیں آئے گا، اور خطرناک طوفان کے سبب اور وعدہ کی یادگار کے طور پر بادلوں میں ایک علامت مقرر فرما دی جسے قوس قزح سے معصوم کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قوس قزح غرق ہونے سے امن کی علامت ہے۔ کشتی سے اترنے کے بعد دامن کوہ میں ایک بستی بسائی گئی جو طوفان نوح کے بعد پہلی بستی کہلاتی ہے، اور اس بستی کا نام 80 افراد کی نسبت سے مدینہ السامنین رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے بستی قائم ہونے کے کچھ ہی عرصہ بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں اور بیویوں کے علاوہ سب تمام مومنین کا وصال ہو گیا اور خط زمین پر صرف حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہی بچی جو افزائش نسل کا سبب بنی، اور اس وقت جتنی بھی نوع انسانی آباد ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں صاحبزادوں سام، حام اور یافس میں سے کسی ایک کی طرف منسوب ہے۔ مدینہ السامنین بنانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا کی آباد کاری کی طرف توجہ دی اور زمین کو اپنے بیٹوں میں اس طرح تقسیم فرمایا کہ شام کے جزائر، عراق، فارس اور خراسان جو وسط زمین ہے اپنے فرزند سام کو عطا فرمائے، دیار مغرب، انجار، حبشہ اور ہندوستان حام کو دیے گئے اور یافس کو چین و ترکمانستان دیے گئے۔ یوں عرب، روم، فارس اور وسطی دنیا کے بسنے والے سب سام کی نسبت سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ تمام ترکمانستانی قبائل بما یاجوج ماجوج یافس تک پہنچتے ہیں، اور بقیہ رنگ کے اعتبار سے کالے، تمام ہندوستانی، زنگی، حبشی، سوڈانی، کالے حام کے ساتھ منسوب ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 فرزند سام، حام اور یافس تھے۔ سام کی نسل عرب، فارسی اور اہل روم ہے اور ان میں خیر و بھلائی ہے۔ یافس کی نسل یاجوج ماجوج ترک ثقالبیہ ہیں، ان میں خیر و برکت کی کوئی بھلائی نہیں۔ حام کی نسل قطبی، بربری اور سوڈانی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہے ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نسل میں فرق کو آج بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی والوں کو مجامت سے منع فرمایا تھا تو آپ کے بیٹے حام نے اپنی بیوی سے مباشرت کی، جس کے بارے میں آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور دعا فرمائی کہ اللہ پاک اس کے نفتہ کو متعیر کر دے۔ اس دعائے بد کے ثمرات میں حام کی پشت میں موجود جراثوموں کو سیاہ کر دیا گیا اور قیامت تک ان کی نسلیں سیاہ ہو گئیں۔ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ کشتی میں ایک دن جب حضرت نوح علیہ السلام محو استراحت تھے تو آپ کے ستر سے کپڑا ہٹ ہوا تھا۔ حام نے دیکھا لیکن ستر ڈھانپنے کی زحمت نہ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو آپ کو تمام واقعہ معلوم پڑا، جس پر آپ نے حام کے لیے بد دعا کی کہ اس کی اولاد تبدیل ہو جائے اور اس کے بھائیوں کی غلام بن جائے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب روئے زمین پر صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے لوگ ہی تھے، اور وہ بھی بس ایک بستی میں۔ ناظرین، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ لگی ہوئی گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔